بابر شریعت نڈر بے لوث شخصیت پیر سید فیصل محمود شاہ صاحب گیلانی آستانہ علیہ چودہ شریف آپ تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید مرحبا کہتے ہیں۔ حضرات گرامی قبلہ پیر سید توصیف شاہ صاحب حمدانی، آپ دے برادران صاحبزادہ سید طاہر شاہ صاحب حمدانی، سید شبیر شاہ صاحب حمدانی، آخری گل کہ قبلہ حسین شاہ صاحب حمدانی یہ او سچا تو سچا سید پیر ہے جس اپنا کتب لبیک واسطے پیش کیتا تے مالک قبلہ پیر صاحب کو دو جہان رشتہ عطا فرمان۔ امام الانبیاء نے غلاموں قبلہ شاہ جی نے عظمت السلام پیش کرنا کہ اے کورونا نے معاملات تے دیگر صورتحال کے باوجود آپ نے سینہ تان کے میدان سے کھڑے ہو کے اپنے بزرگان دین عظمت السلام پیش کرنے واسطے، شہداء ختم نبوت دے شہیدن و سلام پیش کرنے واسطے عوام دے ایک جمع غفیر جمع ہوا، تحریک لبیک دے قائدین و کارکنان اور قبلہ شاہ صاحب دے مریدین جتنی بھی حاضر ہوئے نے، اللہ پاک صاحب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ آج بھی سید توصیف شاہ صاحب حمدانی گو لاکھ زمانہ دشمن ہو حالات بلا جیسے ہو پر باطل سے ٹکرانے والے باطل سے ٹکراتے ہیں، اور جو گستاخ نبی کا ہو جائے خیر نہیں اس منکر کی، ادھر بھی ذلیل وہ ہوتے ہیں اور مار کے جہنم جاتے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب کی عظمت السلام حضور اللہ فیصلہ عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے مختصر چند ملفوظات واسطے عالم باعمل گلشن شاہمدان دا ایک چمکتا چراغ صاحبزادہ سید طاہر شاہ صاحب حمدانی آپ نال مخاطب ہونے محبت نالار تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ ماشاء اللہ فیضان بھائی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ نہت ہی تاج عزت، مقام عزت اور عزتوں کی مسندوں پہ رہنے والے یہ عظیم لوگ کہ جو آج خانگاہ محمدیہ سلیمانیہ میں، خانگاہ زمان آباد شریف میں اپنے قیمتی وقت سے، اپنے قیمتی مصروفیات سے مجنہ چیز اور قبلہ برادر اکبر قبلہ پیر سید توصیف احمد شاہ صاحب حمدانی اور میرے سب سے بڑے بھائی قبلہ پیر سید شبیر احمد شاہ صاحب حمدانی اور جملہ ہمارے سادات کرام آج اس مجلس اور اس کی خوبصورت مجلس میں تشریف فرما ہوئے، میں ایک ایک اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے صاحبان کا جھک کر سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مہربانی فرمائی، شفقت فرمائی، میری کریم ان دو ہستیاں، میرے کریم وہ دو حسین تارے، میرے کریم وہ رب کے محبوب کے عظیم غلام جو ایک فقر میں فقیر ہے اور ایک اللہ رب العزت کی منظور کی نظر میں منظور ہے۔ اللہ رب العزت نے ان دو عظیم خوبصورت تارے جو میرے بزرگ ہیں، یہ میرے دادا جان فقیر ابن فقیر پیر سید ابو الخیر فقیر احمد شاہ صاحب حمدانی، دوسرے میرے قبلہ نانا جان پیر سید ابو الحسن شاہ منظور حمدانی علیہ رحمت الرحمن، یہ دو خوبصورت ہستیاں جو اس دنیا فانی سے چلی گئے اور اپنی زندگی میں اللہ اور ان کے محبوب کے دین کی شمع کو روشن کرتے رہے، وہ عظیم لوگوں کا آج یہ خوبصورت عرس سجا ہے۔ اور یہ خوبصورت بیان جو قبلہ مخدوم صاحب نے اپنی خوبصورت انداز سے ہماری مجلس کو علم کی نورانیت سے منور کیا، میں ان کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ کریم ان کے علم و عمل میں مزید برکات عطا کرے۔ اور میں آج اس مجلس میں خاصاً بالخاص قبلہ ابو الحسن شاہ منظور حمدانی علیہ رحمت الرحمن کے لخت جگر
جو ہمارے اس آستانے کے سجادہ نشین بھی ہیں، قبلہ پیر سید حسن محمود شاہ صاحب ہمدانی اور قبلہ سید ابو الفقیر فقیر احمد شاہ صاحب ہمدانی کے لخت جگر جو میرے والد گرامی بھی ہیں، قبلہ پیر سید حسین احمد شاہ صاحب ہمدانی، وہ دونوں شخصیات یہاں موجود نہیں ہیں، ایک افریقہ میں موجود ہیں، ایک انگلینڈ میں ہے، مگر ان دونوں کی شفقتیں، محبتیں، رحمتیں ہمارے اس پروگرام میں شامل حال ہیں۔ آپ تمام احباب، خاص کر جو اہل علاقہ اس مجلس میں تشریف فرما ہوئے، میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف فرمائے۔ ان حالات میں، ان معاملات میں ایک ایک فرد کا جو محبت مصطفیٰ میں اور محبت عشق مصطفیٰ میں اور محبت سعادات میں ایک ایک قدم چل کے آیا، میں ان تمام احباب کا فرداً شکر ادا کرنے کے لیے کوشش ہوں کہ میں ایک ایک بندے کا نام لے کر یہ کہوں کہ آپ نے مہربانی فرمائی ہم پر، اور ہمارے ان بزرگوں کی عرس کے موقع پر آپ تشریف فرما ہوئے۔ یہ دو خوبصورت ہستیاں جنہوں نے اس زمانہ بعد میں اپنی خوبصورت زندگی گزاری، پیر سید محمد شاہ صاحب ہمدانی، وہ فقیر شخصیت، وہ درویش آدمی جس نے ساری زندگی، آپ کا معمول تھا کہ آپ اپنے کسی بھی مرید کے گھر تشریف لے جائیں، آپ کے کچھ مریدین شاید یہاں بیٹھے ہوں، آپ کا طریقہ کار تھا کہ کسی مرید کے گھر تشریف لے جاتے، اور جب گھر میں قدم رکھتے تو مرید تھوڑی سی کوئی تکلف یا معمولات کے لیے نکلتا کہ میں یہ پیر صاحب کے لیے لاؤں، آپ فرماتے ہیں سونیا گل یاد رکھ جڑا پکا ہی اچان، اس تو علاوہ اور کام نہیں کرنا۔ اگر سادہ پانی بھی گھر میں میسر ہے یا سوکھی روٹی اور ساتھ لسی میسر ہے، پیر محمد شاہ صاحب ہمدانی علیہ الرحمہ کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ وہی نوش فرما لیتے، اور آپ کے دونوں لخت جگر پیر سید ابو الحسن شاہ منظور ہمدانی اور پیر سید ابو الخیر فقیر احمد شاہ صاحب ہمدانی، یہ دونوں وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اس آستانے پر اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو روشناس کیا ہے۔ یہ میرا پورا علاقہ میوالا یقیناً ان لوگوں سے واقف ہے۔ میرے دوستوں، میرے سر کے تاجوں، یہ دو شخصیات شاید ان کی زندگی کو ہم اس طرح سمجھ نہ سکے۔ قبلہ پیر سید ابو الحسن شاہ منظور ہمدانی علیہ الرحمہ کی زندگی کا کام شاید ہمارے سامنے اس طرح سے نہیں ہے۔ اللہ نے آپ سے اتنا بڑا کام لیا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی بڑے پلازے نہیں چھوڑے، کوئی بڑی سلطنت نہیں چھوڑی، کوئی بڑی مارکیٹیں نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ آج جس مسجد میں اور آپ بیٹھے ہیں، آپ نے 3.5 کروڑ کی جگہ بیچ کر وہ بھی جاتے جاتے اللہ کے نام پر لگا دی۔ آپ کے نام کا یہ مسند کا زندگی بھر کام رہا۔ جاتے جاتے کراچی میں آپ نے کتنے ادارے قائم کیے، اور اس وقت موجود کس قدر علماء کراچی میں دور حدیث کی کلاسوں کو پڑھا رہے ہیں، جو مسند شیخ الحدیث کے درجے پر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے حضور شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے اس نسب کو پڑھ کر حضرت پیر ابو الحسن شاہ منظور ہمدانی علیہ الرحمہ کے اس آستانے پر اور اس خانقاہ پر جو کراچی میں قمر الاسلام سلمانیہ، کراچی میں قمر الاسلام انجمن قمر الاسلام وہاں قائم ہے، وہاں انہوں نے پڑھا۔ آج بول اب لب اور قدم قدم کہتے ہیں کہ ہم پیر ابو الحسن شاہ منظور ہمدانی کے غلام ہیں، اور آپ کے دوسرے چھوٹے بھائی فقیر ابن فقیر ابو الخیر فقیر احمد شاہ صاحب ہمدانی، آپ نے ساری زندگی اللہ رب العزت کی قرآن کی صدا بلند کی ہے، آپ نے فقر میں زندگی گزاری۔ لوگ گواہ ہیں، قبلہ قائد صبر صاحب فرما رہے تھے کہ میں جب آیا تو آپ کے ہاتھوں کو چومنے لگا، تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا اور میرا ہاتھ چومنے لگے، تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں میں آپ کا ہاتھ چوموں گا، تو آپ نے فرمایا میں خود قرآن پڑھتا ہوں اور میں قرآن پڑھانے والوں کی دل سے قدر کرتا ہوں۔ میرے دوستو، ابو الخیر فقیر احمد شاہ صاحب ہمدانی کی زندگی ہمارے سامنے ایک مشعل راہ ہے۔ آپ نے اللہ رسول کے کلام کو بلند کیا۔ اس آستانے پر جب پانی میسر نہ ہوتا تھا، آپ نے اپنے کندھوں پر پانی رکھ کر بھی قرآن کی آواز کو بلند رکھا ہے۔ آج جہاں پر ایک گہما گہمی ہے، یہ سلسلے قائم ہو گئے ہیں، وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، مگر یقیناً ہمارا بیٹھنا، ہمارا ذکر کرنا، ہماری بات کرنا ان کے لیے ذریعہ نجات بن رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوبصورت لوگ جو اسٹیج پر میرے سامنے ہیں، جو اتنے دور سے اس گرمی کی شدت میں یہ خوبصورت آستانوں کے لوگ، یہ خوبصورت ہستیاں جن کے چہروں سے نور کھل رہا ہے، یہ رات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب اپنی جبینوں کو ٹکاتے ہیں، ان لوگوں نے وقت نکالا اور اس آستانے پر آئے اور ان بزرگوں کی عزتوں میں شامل ہوئے۔ ان کی مہربانی ہے۔
میرے دوستو، اس آستانے کا میں آپ تمام احباب سے، خاص کر میوالے کے تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، میں اپنے رب کریم کی بارگاہ اور مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ مقدسہ میں آج کے اس عرس کی مجلس میں خاص کر التجا گزار ہوں کہ ان دونوں شخصیات نے سب کو ملایا ہے، سب کو جوڑا ہے، سب کو ملانے والوں کو ملایا ہے، جن کے درمیان تفرقے تھے، لڑائیاں تھی، جھگڑے تھے، ان دونوں نے ملایا ہے۔ میں آج اپنے کریم رب کی بارگاہ میں یہ التجا گزار ہوں کہ رب کریم اس آستانے میں کبھی فتنہ نہ کرے، کبھی ایسا معاملہ نہ ہو۔ یہ گلشن کھلانا بڑا آسان ہوتا ہے، اس گلشن کو کھلا کے رکھنا بڑا آسان ہوتا ہے، مگر چلانا واللہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میرے دوستو، میں اپنے والد گرامی قبلہ پیر سید حسین احمد شاہ صمدانی، میں انہیں اپنا پیر بھی کہتا ہوں، انہیں اپنا والد بھی کہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے میری پرورش کی ہے، اور ہر اولاد کا حق ہے کہ وہ اپنے والد کا، اپنے والدین کا دل و جان سے قدر کرے۔ قرآن نے تو ایسا نہیں کہا نا کہ اف ہوں ولا تنہر، کہ جس نے اف بھی کہے کہ اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ میرا وہ فقیر والد جو ساری زندگی ہر ایک کی بات کو برداشت کرتا رہا، ہر ایک سخت لہجے کو چپ کر کے سنتا رہا، ہر ایک کے لہجے کو برداشت کرتا رہا، کبھی اف تک نہ کہی، اور کبھی اف تک نہ کہنے والا وہ فقیر شخصیت جس نے ہر ایک کے بڑے کے آنے پر جھک کر سلام کیا اور ہر ایک کے چھوٹے کے آنے پر دل سے لگایا، وہ فقیر سید حسین شاہ صاحب ہمدانی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں بابا کے کریم کے ذکر کروں، مگر آپ کی زندگی بڑی تکلیفوں سے بھری ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں اس آستانے کو بقا رکھنے کے لیے، اس آستانے کو چلانے کے لیے، اس ادارے کو مستقل طور پر چلانے کے لیے بڑے بڑے دکھ سہے ہیں۔ یارو، بات کرنا بڑی آسان ہوتی ہے، جھیلنا بڑی مشکل ہوتی ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو چھوڑا تھا نا، تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب میں نے سیرت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت وحی نازل ہوئی تھی نا، تو حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئی تھی۔ ورقہ بن نوفل پچھلی تمام کتب کا عالم تھا، تو اس نے ان کتابوں کی تحقیق کے بعد سید عالم حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا، خدیجہ الکبریٰ کو سنانے کے لیے کہتا ہے کہ اے امام الانبیاء، اے محبوب مصطفیٰ، آپ کو نا آپ کے اپنے شہر والے لوگ نکال دیجیے۔ حضور نے جب یہ لفظ سنے نا، تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور ذرا سا بدلا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ، آپ نے یہ الفاظ سنے اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر والے، اپنے چاچے، اپنے رشتہ دار نکال دیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یارو جب مکہ چھوڑا ہے نا، اور جب مکے کے ان فضاؤں پر الوداع کیا ہے، اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے پاس جا کر کعبۃ اللہ کی چابیاں مانگی، اس کعبۃ اللہ کی چابیاں رکھنے والے سے علماء موجود ہیں، کیا اس بندے نے چابیاں دی تھیں؟ اس نے اس وقت بظاہر تو کہہ دیا میں چابیاں مکے کے ہر ایک سردار کو دے دوں گا، آپ کو نہیں دیتا۔ مجھے آپ تمام احباب جو مجلس میں موجود ہیں یہ بات سوچ کر بتائیں کہ وہ وقت کا سردار، وہ وقت کا مالک، وہ ساری کائنات کا مالک میرے محبوب کریم، جن کی شانوں میں میری شانیں آج ہیں، میری عزتیں اس نام محمد کے ساتھ آج ہیں۔ آج محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا جس کو پوچھتا کوئی نہیں، وہ ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے، لوگ اس کی عزتیں کر رہے ہیں۔ جس کی ذات کی عزت نہیں، جس کا اپنا مقام نہیں، وہ محمدہ کہتا ہے، اللہ نے اسے مسندیں دے دیں، عزتیں دے دیں۔ خاندان کون ہے، مقام کیا ہے، رب نے یہ نہیں دیکھا، رب نے یہ دیکھا ہے میرے محبوب کا نام لے رہا ہے۔ اور وہ محبوب کعبۃ اللہ کو چھوڑ رہا ہو، اور کعبۃ اللہ کو چھوڑنے والا، اور کعبۃ اللہ کو چابی نہ دی جا رہی ہو، محبوب کریم کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کیفیت کو صرف سوچو۔ اور میں آپ کو آج یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، پورے آپ کے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، عزیز و اقارب کو چھوڑ کر، دوستوں، سنگی، ساتھی جتنے آپ کے جا رہے ہیں، سب آپ کو دکھ دینا، دکھ نہیں لگے گا۔ اپنے دکھ دینا، آپ کٹ کے مر جائیں گے۔
یہ آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں، اپنے دکھ دینا کٹ کے مر جاؤ گے، اور ہر لمحے کٹ کے مرو گے، نہ کہہ سکو گے، نہ چل سکو گے، نہ کچھ بات کر سکو گے کہ میں کیا کروں، نہ ذہن ساتھ دے گا، نہ دل ساتھ دے گا کہ اب میں کہاں جاؤں۔ میرے دوستو، ایسے وقت میں وہ میرا فقیر شخصیت، میرا فقیر والد نے اس آستانے کو چلانے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ ناز میں آج کے اس قدس مبارک کی خوبصورت محفل میں آئے ہوئے ایک ایک مہمان کی ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، آپ دلوں سے دعا کریں میری وہ کریم شخصیات، میرے نانا جی اور میرے دادا جی، اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے۔ جس طریقے سے انہوں نے مدارس کی بنیادیں رکھیں، جس طریقے سے قبلہ دادا جان نے قرآن کی آواز کو بلند کیا، اللہ کریم ان کے درجات کو لمحہ لمحہ بلند کرتا رہے۔ اور قبلہ ماموں جی، قبلہ والد گرامی، یہ دونوں شخصیات ہمارے سروں پر موجود رہیں، ان دونوں کا سایہ ہمارے سروں پر موجود رہے۔ یہ ہماری یہ سلسلہ آج جس طریقے سے خوبصورت طریقے سے یہ سجا ہے، مالک ہمیشہ سجاتا رہے، یہ خوبصورت لوگ جس طرح تشریف لائے یہ ہمیشہ آتے رہیں، ہماری مجلس سجتی رہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی بارگاہ ناز سے وہ نور، وہ توجہ، وہ رحمت کی بارش دے جس سے ہمارے دل جاگ جائیں اور محبوب مصطفیٰ کے غلام ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ میں ایک دفعہ قبلہ حضرت علامہ خادم حسین ندوی صاحب کی خوبصورت شخصیت کے سامنے صلاۃ و سلام پڑھا ہے، اور آپ قبلہ بابا جی آپ کو بڑا سراہتے ہیں اور بڑا محبت کرتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ذرا دو شعر محمد تے نا تو میں تنوار دیواں، اگر یہ دو اشعار صلاۃ و سلام کے تمام بابا آپ کھڑے ہو جائیں۔ مہربانی مہربانی۔ محمد نا تو میں تنوار دیواں، اے من دن تے سارا زمن وار دیواں۔ محمد نا تو میں تنوار دیواں، اے من دن تے سارا زمن وار دیواں۔ گن گنے ستارے تے قدماں تمہارا، میں مکھڑے تو سورج تے چند وار دیواں۔ گن گنے ستارے تے قدماں تمہارا، میں مکھڑے سورج تے چنوار دیواں۔ اور کتھوں آون کروڑا جہاں ریاض، آپ سب پڑھیں جے کتھوں آون کروڑا جہاں ریاض، کتھوں آون کروڑا جہاں کروڑا جہاں ریاض، جے سرکار تو دم بددوار دیواں، جے سرکار تو دم بددوار دیواں۔ محمد نا تو میں تنوار دیواں، اے من دن تے سارا زمن وار دیواں۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بد میں فتح باب نبوت پہ
حد